میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے. واہ واہ کیا ماشاء اللہ کہنے ہیں، کیا بولتا ہوا مصرع ہے. واہ میں واہ. خوش نصیب ہوں مجھ پہ بہت اچھا. کرم کرم حسین کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى تماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. انشاءاللہ آج سورۃ لقمان کی آخری 8 آیتوں کی ریسیٹیشن سے میں سعادت حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام فالبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ومنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد. انشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے. بے شک خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، قلم ہے، سمندر پانی ہے، تمام پانی سیاہی سے بعد سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک خدا غالب حکمت والا ہے. خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص سے پیدا کرنے اور جلانے والے کی طرح ہے. بے شک خدا سننے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا یہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو زیر فرمان کیا ہے تمہارے. ہر ایک
ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی مرتبہ اور گرامی قدر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدائی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر لہریں صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے والے خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا یعنی شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کس طرح کا فریب دے۔ اور خدائی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میں برساتا ہے، اور وہی یعنی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک خدا ہی ہے جاننے والا اور خبردار۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات۔ شکریہ۔ انشاءاللہ مختصر تفسیر پیش کروں گا آپ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر نور الثقلین ہے۔ یہ نور الثقلین جو ہے شیخ عبدالعلی حویزی کی ہے، ترجمہ کرنے والا حجت الاسلام علامہ محمد حسن جعفری ہیں، اللہ میں پبلش ہوئی ہے۔ اس کے 9 والیوم ہے، اور ایک والیوم 600-700 صفحے کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے فرمایا کہ اللہ کی جو تم پر نعمت ہے ان کو گنو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا سب سے پہلی نعمت تو یہ فرمائی کہ میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے پیدا کیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر اور تو امام علی نے فرمایا کہ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے زندہ کیا، مردہ حالت میں مجھے دنیا میں نہیں بھیجا۔ پھر عرض کیا اس نے مجھے اچھی شکل و صورت دے کر دنیا میں بھیجا، تیسری نعمت تھی۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے صاحب عقل و شعور بنایا۔ پانچویں نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے علم حاصل کرنے کے لیے حواس عطا کیے اور میرے لیے روشن چراغ بنایا۔ چھٹی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے دین کی ہدایت دی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کی۔ ساتویں نعمت یہ ہے کہ اس ظاہری زندگی کے بعد مجھے لافانی زندگی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آٹھویں نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے آزاد و مختار بنایا، کسی کا غلام نہیں بنایا۔ نویں نعمت یہ ہے کہ اس نے میرے لیے آسمان و زمین کو مسخر کیا۔ 10ویں نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا، مجھے گھر کا نگہبان بنایا، محکوم نہیں بنایا۔ پھر اور رسول اللہ نے کہا اور کچھ کہو، تو امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ خدا نے مجھ پر اتنی عنایتیں کی ہیں جن میں شمار کرنا چاہوں تو بھی شمار نہیں کر سکوں گا۔ یہ جواب سن کر حضرت مسکرائے اور فرمایا ابو الحسن تمہیں یہ علم اور حکمت مبارک ہو، تم ہی میرے علم کے وارث ہو۔ میرے بعد میری امت جن امور میں اختلاف کرے گی تم ہی اس اختلاف کا ان کے سامنے حل پیش کرو گے۔ جو تمہیں دین کا حادی تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے محبت کرے اور تمہارے بتائے ہوئے راستے پہ چلے وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا، اور جو تم سے جدا ہو جائے اور تم سے بغض رکھے اور تمہیں چھوڑ دے تو خدا کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے تو اس کے بعد جی تو اس کے بعد جو ہے ارشاد مفید نہج البلاغہ میں مرقوم ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو دنیا کی برائی کرتے سنا، فرمایا اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے، اس کی غلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم ہی اس پر گرویدہ ہوتے ہو اور پھر اسی کی مذمت کرتے ہو۔ کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہے؟ بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے اور جو اس کی باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، جو اسے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے، وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ ہے، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام ہے، وہی الہی کی منزل اولیاء کی تجارت گاہ ہے، اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدہ حاصل کیا۔
تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے گا، جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی تھی، اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو مختص کر دیا میں نے، اور بھی آگے بہرحال تو مترجم نے اس پہ کہا ہے، وضاحت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین اسلام کا کمال فساد و بلاغت ہے کہ آپ نے اپنے خطبات میں جہاں دنیا کی مذمت کی ہے وہاں دنیا کے مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، لیکن دونوں طرح کے خطبات میں آپ کی نظر ایک ہی مقصد پر رہی ہے اور آپ کے خطبات کے مفاہیم میں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور اصول کافی میں حضرت امام علی زین العابدین السلام سے کسی نے پوچھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معرفت خدا اور رسول کے بعد بغض دنیا خدا کے نزدیک ایک افضل عمل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ شکر، بس صلوات اللہم صلی اللہ اللہم محمد صل وآل علی محمد۔ محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت آپ بیان فرماتے ہیں، اور میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی کہ یہ تفسیر قرآن جو ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے معنی سمجھنے کے لیے۔ اور یہ جو آپ نور ثقلین جو ہے یہ بڑی زبردست شاندار قسم کی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ ہمارے بہت سے علماء ہمارے قبلہ تصدیق کریں گے اس کی، جب وہ مجالس پڑھتے ہیں ممبر سے تو اکثر جو حوالے دیتے ہیں اسی تفسیر نور ثقلین سے دیتے ہیں، بڑی زبردست ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ کچھ عرض کروں اس کے تعلق سے، اس کی خوبی یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں معصومین کی طرف سے ہیں، معصومین۔ جی جی جیسے تفسیر نمونہ جو ہے مقام شیرازی صاحب کی، اس میں معصوم بھی ہیں غیر معصوم بھی ہیں، مگر تفسیر نور ثقلین میں سے معصومین کی حدیثیں ہیں۔ بے شک بے شک، نہیں بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم ایک تھوڑی سی میں بھی اس میں تصحیح کر دوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کر دی تھی کہ میں نے کوئی سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جو مجھے لطف آیا تفسیر انوار النجف پڑھنے کا، تو وہ کتابوں سے کوئی غلط فہمی نہ کوئی لے کہ میں نے وہ ساری اسلامی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں ٹارزن کی واپسی سے لے کے عمران سیریز سب شامل ہے۔ تو میں کہا یہ بتا دوں، آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا ماشاء اللہ، آپ بھی پڑھتے تھے؟ جی جی، کہ وہ بہت ساری میں نے کتابیں اسلامی پڑھی ہیں، وہ تھوڑی سی پڑھی ہیں، اس وجہ سے میں کہا واضح کر دوں۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا جناب رفعت سلطان صاحب سے تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت اللہم صلی علی محمد۔ قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من السوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وكان لساة وإذا بولد حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد وآل محمد. ولا عند ذلك أبو الحسن ولابن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء فأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وآل فرج. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مزهية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معنى الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. فرج. وآل محمد. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزئية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل محمد على وعلى محمد محمد وعلى محمد. محمد. علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال النبي الثاني علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين. وبحق علي وأنت الأعلى إلهي آمين. وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق قصة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار شب جمعہ کی رحمت اور برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. الہی آمین. خدا عالم تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. الہی آمین. بالخصوص ہمارے بانی جناب غضنفر صاحب کو خدا عالم صحت و سلامتی اور شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. الہی آل محمد کے صدقے میں پروردگار جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ رفعت بھائی، جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ. میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے آج کے بانی ماشاءاللہ عابد علی بھائی صاحب، ان کے مرحومین کے لیے التماس ہے ایک فاتحہ کی. آپ سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص وہ جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین ایک آپ سے اور درخواست ہے کہ 5 مرتبہ اما جیبو کی جو ہے وہ تلاوت کر کے ڈاکٹر صاحب کی جلد اور مکمل شفا یابی کے لیے. اور ایک ہمارا بچہ ہے مومن، اس کا آج آپریشن ہو رہا ہے نیو جرسی میں. اس کو اس کا بھائی جو ہے بون میرو ڈونیٹ کر رہا ہے، سو دے آر گوئنگ تھرو دیٹ سرجری. ان کے والدین کی بھی جو ہے وہ اسپیشل ریکویسٹ ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے. تو اور بھی جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کی، بیماریوں کی دوری کے لیے 5 مرتبہ ما یجیبو کی دعوت سمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما جیب المستر اذا دعا ويكشف السوء اما يجيب المستر اذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا عیسائی کریمہ کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں، پروردگار سزائے امام حسین کے صدقے میں
اس بچے کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، الہی آمین، اور اس الہی کے آپریشن کو میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں بہترین طریقے سے صحت کا مدار عطا فرما انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ اور ہمارے غضنفر صاحب کو ثانیاً پھر دعا کرتے ہیں اللہ اور تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے بحق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اب التماس کروں گا عابد علی بھائی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ جناب عابد علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ آج کی جو مجلس ہے وہ برائے ایصال ثواب مرحوم سید حسن عباد رضوی صاحب کے لیے ہے، جو ہمارے راجہ سلطان مراد صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ اگر جی ضرور ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط الذین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام کے چند اشعار۔ جی عابد بھائی بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ واہ واہ کیا ماشاء اللہ کہنے ہیں، ماشاء کیا بولتا ہوا مصرع ہے، واہ۔ میں واہ۔ خوش نصیب ہوں، مجھ پہ بہت اچھا۔ کرم کرم حسین کا ہے۔ عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین ماشاء کا اللہ۔ ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ جناب، کیا بات ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کیا کہنے، واہ۔ کا ہے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ واہ واہ۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واہ 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 واہ۔ جی ہاں جی ہاں بھائی۔ میرے دم میں دم حسین کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ یزیدیت کو ہوئے سر نگوں زمانہ ہوا۔ بے شک واہ۔ یزیدیت کو ہوئے سر نگوں زمانہ ہوا۔ بلند آج بھی لے میرے حسین کا ہے، واہ 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 واہ۔ علم واہ۔ حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا جزاک بات، کیا اللہ۔ بات، کیا بات۔ یہ عابد بھائی کیا بے کہتے شک ہیں؟ میں کیا خوش کہتے نصیب ہوں، مجھ پہ سبحان اللہ۔
کرم حسین کا ہے ماشاءاللہ جہاں میں آتے ہی فطرس کو میں آتے ہی فطر اس کو بالوں پر واہ 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 واہ، بے شک بے شک، جہاں میں آتے ہی فطرس کو واہ بالوں پر ہی دیے جی ابھی زمین پہ پہلا قدم ہائے ہائے قدم واہ حسین واہ واہ سبحان واہ اللہ سبحان اللہ بہت پیارا مثال سبحان اللہ سبحان اللہ میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے جو سونپ دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری واہ واہ جو سونپ دی ہے انہیں سبحان اللہ جنتوں کی سرداری خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا واہ ہے کیا سبحان بات اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں خوش بہت نصیب خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کرم حسین پر محمد و آل محمد صلوات لا اللہم صلی علی محمد و آل محمد عابد بھائی جزاک اللہ عابد بھائی ماشاء اور بھی اللہ ایک ماشاء کوئی اللہ کلام سنانا پسند فرمائیں گے کہ یہیں آپ آج رک جائیں گے؟ بڑی مختصر سا آپ نے آج سنایا، تشنگی نہیں پوری ہوئی۔ اللہ حافظ مولانا صاحب کے لیے ٹائم ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ جی ہاں جی ہاں جی 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 ضرور ضرور۔ آج ہمارے درمیان ایک اور بہت بڑی شخصیت ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہے، میں ان سے بھی التماس کروں گا کیونکہ ایک تو ان کے بھائی کے جو اصال ثواب کی یہ جو ہم مجلس برپا کر رہے ہیں اور وہ خود بھی موجود ہیں، ان سے التماس کروں گا تشریف لائیں اور کچھ اپنے خیالات کا اشعار کا کوئی اظہار فرمائیں۔ جناب راجہ سلطان مراد صاحب۔ ماشاءاللہ اصل میں شکریہ کے الفاظ کہنا کم بات ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ورڈس آر میئر کمفرٹرز۔ دوسری چیز یہ کہ آپ سب مل کے ایک درود پڑھیے گا کہ غضنفر صاحب جلد از جلد اچھے ہو جائیں اور اسی طرح اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وجل فرجہم عابد صاحب مستقل پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، بلا تکلف پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور جزائے خیر دے۔ الہی آمین الہی، اور خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور خوب پڑھتے ہیں اور بڑی محنت کر کے یہ اس درجے پہ پہنچے ہیں، کوئی فری فنڈ میں نہیں آئے، سمجھ گیا۔ ماشاءاللہ اور سب کی محبتوں کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ صرف 2 شعر پڑھوں گا۔ عطا ستم ظریفی تو کوئی دیکھے، جی ستم ظریفی تو کوئی دیکھے، ہنسانے والا رلا کے اٹھا۔ ہائے ہاں 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 ستم ظریفی تو کوئی دیکھے، ہنسانے آنے والا والا رلا کے اٹھا۔ اور جو اٹھ نہ سکتا تھا بے سہارے، جو اٹھ نہ سکتا تھا بے سہارے، وہ شور محشر اٹھا کے اٹھا۔ جو اٹھ نہ سکتا تھا بے سہارے، وہ شور محشر اٹھا کے اٹھا۔ اور جو سب سے آگے تھا، جو سب سے آگے تھا، ہائے، ہم مائے بھائیوں میں سب سے بڑے وہی تھے، جو سب سے آگے تھا، ہائے افسوس بہت ہی آگے نکل گیا وہ۔ جو سب سے آگے تھا، ہائے افسوس بہت ہی آگے نکل گیا وہ، جو اپنے کندھوں پر تھا بٹھاتا، مراد دل کو بٹھا کے اٹھا۔ درود بھیجو۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على محمد. محمد. یہ ایک آپ سے التماس کروں گا ہمارے سلطان مراد صاحب کی بھی صحت یابی کے لیے، دراز عمر کے لیے، اور ان کے بھائی صاحب کے بلند درجات کے لیے ضرور ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل. سامعین، بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں، اور جن کے مائک جو ہیں وہ ان میوٹ ہو جاتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، وہ میوٹ کر لیں. کہ برا تشریف لائیے بار محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبلہ محترم کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں. ہر موقع پر، ہر سلسلے میں وہ پڑھتے ہیں، اور بڑی خوبی یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے دیے ہوئے وقت کے مطابق پڑھتے ہیں، ٹاپک پر پڑھتے ہیں، اور بہت شائستہ مزاجی سے اپنے تمام مطالب بیان کرتے ہیں، اور حاضرین محفل کو یعنی دل دوست کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے اللہ ان کے اور رزق میں اضافہ فرمائے اور تادیر انہیں زندہ رکھے. الہی آمین. بے شک. شکریہ جناب، جزاکم اللہ خیر الجزا. ماشاء اللہ، جزاک رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي خدمة العيال كفارة للكبائر ويدفئ غضب الرب ومهور العين ويزيد في الحسنات والدرجات. صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہت خوبصورت حدیث کی بلا، بہت خوبصورت. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. آپ حضرات محبت سے سنتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ حضرات مجھے اتنا پروان چڑھائیں. ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت ہی چھوٹا سا. یہ چونکہ آپ حضرات خود بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور خود اہل تقویٰ اور پرہیزگار، لہذا انسان وہی باتیں کہتا ہے جو خود ہوتا ہے. تو میں ان تمام باتوں کے لیے آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں بانی مجلس جناب سلطان صاحب ہیں، عابد بھائی ہیں، کہ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ، اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. الہی آمین. اور میں دعا گو بھی ہوں ان مریضوں کے لیے، بالخصوص ہمارے مؤسس فاؤنڈر اردو فاؤنڈیشن کے جناب غضنفر صاحب، کہ خداوند عالم انہیں جلد از جلد بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. آپ حضرات مل جل کر ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں اپنی ہوتی ہیں، جیسا میں ہمیشہ اس جملے کو کہتا ہوں، اور اس میں اپنے بزرگوں کو یاد کرنا یہ تعلق رکھتا ہے فیملی سے اور تربیت سے. جو کہ بھائی کی اصال ثواب کی مجلس ہو یا کسی عزیز و اقارب کی ہو، اس میں دو باتیں ضرور آتی ہیں. ایک تربیت یافتہ ہیں ہم گھرانے سے، اور دوسرا یہ فیملی سے جو متعلق باتیں ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک عظیم ثواب ہوا کرتا ہے. مرحوم کا جہاں تک تعلق ہے اصال ثواب کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جانے کے بعد بھی ہمارے یہاں ایک راستہ ایسا کھولا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں کچھ بھیج سکتے ہیں. یہ اس کا ایک لطف ہے اور اس کا کرم ہے ہمارے اوپر. ہر ایک کے یہاں ایسی بات نہیں ہے، بہت سے افراد اس بات کو نہیں سمجھتے. حالانکہ
کچھ فرقے ہیں ایسے، جیسے ہندوز میں کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان کی آتما کو شانتی دے، یعنی ان کی روح کو سکون بخشے، تو ان کے یہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے دوسری جگہ۔ لیکن جس طریقے سے اس بات کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی دے، یعنی ان کی روح کو سکون دے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، اللہ ان کی روح کو سکون دے، ایصال ثواب ہو۔ لیکن ان کے پاس ذریعہ ایصال ثواب نہیں ہے، ہمارے پاس ذریعہ ایصال ثواب ہے۔ بے شک ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس ذریعہ ایصال ثواب کیا ہے جو ہم بھیج رہے ہیں؟ کبھی ہم قرآن بھیجتے ہیں، کبھی مجلسوں کا ثواب بھیجتے ہیں، کبھی نظر و نیاز کا ثواب بھیجتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو چیزیں ہیں ذخیرے کے طور پر، یہ ہمارے لیے بہت عظیم ہے۔ بے شک دیکھیے فیملی کے جو میٹر ہیں، خاندانی جو باتیں ہوتی ہیں، گھریلو جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں پیغمبر اسلام نے مومنین کو بہت کچھ یاد دلایا۔ میں اب آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیغمبر کی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس رخ سے آج بات کروں گا کہ جو تربیت سے متعلق ہے، اور اس رخ سے بات کروں گا کہ آیا اس تربیت کا ثواب کیا ہے۔ ثواب کی ڈیفینیشن میں اکثر آپ حضرات کی خدمت میں بتاتا رہتا ہوں، یعنی سہولتوں کا نام ہے ثواب، سبحان اللہ۔ فیسلٹیز کا نام ہے ثواب، واہ واہ، مشکلات سے دور ہونے کا نام ہے ثواب، بے شک درجات کو بلند ہونے کا نام ہے ثواب، جنت میں بہترین مقام حاصل ہونے کا نام ہے ثواب۔ بھائی ثواب اسی کو تو کہتے ہیں، اور ثواب کا مطلب کیا؟ آپ یہ کام کر لیجئے وہ ثواب ملے گا، تو یعنی کیا ملے گا ثواب میں؟ تو فیسلٹیز ملیں گی ہمیں، سہولتیں ملیں گی ہمیں، وہاں ہمارے درجات بلند ہوں گے، وہاں جا کر کے جب ہم جائیں گے تو بہترین اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن کا ہم استعمال کریں گے۔ ثواب کا نام ہی فیسلٹیز ہے، ثواب کا نام ہی سہولتیں ہیں۔ اب سبحان جب اللہ۔ تعلق ہے ثواب سے ہمارا، تو اللہ نے ہمارے ثواب کمانے کے لیے، اللہ نے ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع بیان فرمائے۔ جی ماشاء اللہ۔ مختلف ذرائع ہمارے پاس میں ہیں، جیسا کہ فرض کر لیجئے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ثواب نہیں رکھا، اللہ نے گھر کے اندر رہ کر بھی، دیکھیے میرا مقدمہ بڑا قیمتی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، گھر کے اندر رہ کر بھی ذات پروردگار نے ہمیں ثواب کی طرف دعوت دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اور کمال کا ثواب ہے، کمال کی سہولتیں ہمیں ملنے جا رہی ہیں گھر کے اندر رہ کر کے۔ وہ کیسے؟ دیکھ لیجئے، ایک ثواب تو ہے مسجد چلے گئے، امام بارگاہ چلے گئے، ایک ثواب وہ ہے خیرات کر دیا، ایک ثواب وہ ہے کہیں چیریٹی میں حصہ لے لیا، ایک ثواب یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام کر لیا۔ یہ تمام ثوابات ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک عجیب و غریب بات پہنچائی ہے جو تربیت سے متعلق بھی ہے، ثواب سے متعلق بھی ہے، اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں کام بھی آتی ہے۔ ماشاءاللہ گھر کے ماحول کو دیکھیں، اسٹریس کا زمانہ ہے، دنیا ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، لیکن پیغمبر ایک ایسا نسخہ دینے جا رہے ہیں جہاں اسٹریس نہ پایا جاتا ہو، جہاں ڈپریشن میں لوگ نہ ہو، جہاں سکون ہی سکون ہو۔ سکون کہاں ہوگا؟ آپ پیغمبر کی زبانی سنیں، پیغمبر ارشاد فرماتے یا علی ساعۃ فی خدمت العیال خیر من عبادت الف سنہ۔ سبحان اے اللہ۔ علی، واہ واہ اب جو پہنچنا تھے پہنچ گئے ثانی گرامی، واہ اے واہ۔ علی اپنے فیملی کی خدمت کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا، اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت کرنا، اپنے زوجات کی خدمت کرنا، اپنے گھر میں رہ کے کام بٹانا، یہ تمہارا ایک لمحے کا ثواب 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، 1000 سال کی عبادت، ایک لمحہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہنا، ان کی خدمت کرنا۔ یہ حدیث کیوں بیان ہے آپ نے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اسلام بیٹی کے گھر تشریف لائے، تو کیا دیکھا کہ بیوی چولہا چلا رہی، پرانے زمانے میں تو لکڑیاں جلتی تھی، ظاہر سی بات ہے، اس زمانے کا دور نہیں تھا، اور اس پہ پتیلی رکھی ہوئی ہے، لفظ دیگچی آیا ہے روایات کے اندر، ایک پتیلی رکھی، اس میں آگ جلا رہے، اور مولا کائنات ایک طبق لیے، اس کے اندر دال ہے، اور دال کو بن رہے تھے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دال بن رہے، دال میں سے کنکر وغیرہ نکال رہے تھے، تو کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں زہرا کی خدمت کر رہا ہوں، اور میں زہرا کی ہیلپ کر رہا ہوں، ان کی مدد کر رہا ہوں، دال بن رہا ہوں۔ تو اب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی
साअतुन फी खिदमतिल अयाल खैरुन मिन इबादत अल्फ सना, 1000 साल की इबादत से अफजल काम कर रहे हो अपनी फैमिली की हेल्प और मदद कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा, फिर हदीस रुकी नहीं, हदीस कहती है वो अल्फ हज्जिन, 1000 हज का सवाब हासिल कर रहे हो, वो सुभान अल्फ अल्लाह। उम्रतिन, 1000 उम्रे का सवाब कर रहे हो। ये जो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि घर में हम काम नहीं करेंगे, हम घर के काम के लिए थोड़ी, हम बाहर का काम करेंगे, घर के काम करने के लिए तो हमारी बेगम है, गलत है। घर के काम के लिए हमारी बहन है, गलत है। घर के काम के लिए हमारी अम्मा है, नहीं, गलत है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, घर में रह के घर के कामों में 1000 हज का सवाब, 1000 उम्रे का सवाब, 1000 साल की इबादत का सवाब है। कुर्बान हो जाए जाने पैगंबर के ऊपर। फिर आप इरशाद फरमाते व खैरुम मिन इत्क़े रक़बा, एक मिन इत्क़े अल्फ रक़बा, 1000 गुलामों को आजाद करने का सवाब। सुभान व अल्लाह। अल्फ, ताज्जुब है, व अल्फ गज़वतिन, 1000 जंग में जिहाद में शरीक करने का सवाब है। व अल्फ अयादते मरीजिन, और 1000 मरीजों की अयादत करने का सवाब है। वाह वाह वाह, सुभान मैं अल्लाह आपको यहाँ सुभान अल्लाह। रोकना चाहूंगा, मरीज की अयादत को जाना, फोन करके अयादत करना, उसके यहाँ जाना बड़ा एक अजीम सवाब है। रवायत में आया कोई मोमिन किसी मरीज की अयादत को जाता है, उसके लिए कोई तोहफा लेकर के जाता है, तो जब मोमिन घर से उसके वापस आता, उसके वापस आने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मरीज की अयादत, अब जहां मरीज की अयादत में इतना सवाब है, मरीजों के लिए दुआओं करने का कितना सवाब होगा, आप मुलाहिदा फरमाइएगा। और रवायत में आया 2 लोगों से अपने लिए इल्तिमास से दुआ कहो। दुआ के लिए तो बहुत सी जगह है, लेकिन 2 बड़ी मोतबर कहा, एक मरीज है, मरीज से अपने लिए अयादत के लिए दुआ कहो। या रसूलल्लाह ऐसा क्यों है कि मरीज से इल्तिमास से दुआ कहें? कहा अपनी मरीजी में, मरीज अपनी मरीजी में शफायाबी के लिए उसको जितना भरोसा खुदा पे है किसी और पे नहीं है। वाह वाह, तवज्जो, सुभान अल्लाह तवज्जो। सुभान अल्लाह। इंसान को मरीज, देखिए इसमें एक हिकमत है। अल्लाह मरीज है, वो भरोसा किस पे कर रहा है शफायाबी के लिए? अल्लाह तबारक व तआला पे। जब अल्लाह पे भरोसा कर रहा है और अल्लाह से लो लगाए हुए है, दुनिया से उसकी लो मुनक़ता हो चुकी है मरीजी काल में, तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जब सारे गुनाहों को मरीज के माफ कर दिया, तो अब वो बचा है इंसान। अब जब उससे इल्तिमा से दुआ करेंगे तो उसकी दुआ मुस्तजाब होगी, दुआ कबूल होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा फलसफा है मरीज की आदत के लिए, मरीज की अहवाल पुरसी के लिए अल्लाह की। तो 1000 मरीजों से भी ज्यादा सवाब अपने अहलो अयाल की खिदमत करना। दूसरा, कोई फकीर है, अगर आपसे कोई चीज का सवाल कर रहा है तो उससे कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। क्यों दुआ करे? इसलिए कि वो उसने राह खुदा में अल्लाह पे भरोसा करते हुए तुम्हें वसीला करार दिया है। तवज्जो चाह रहा हूं, देखिए यही तो इस्लाम है हमें, और क्या है? दर्स नबवी यही तो है। हम जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस के लिए जमा हुए हैं, उन्हें इसाले सवाब कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये रवायात जो पढ़ी जा रही, अब जब तक जहनों में होगी और थोड़ा सा भी जहन के अंदर चेंजिंग आई है, तबादला हुआ है, तब्दीली आई है, इसका हमेशा सवाब मरहूम को मिलेगा, इसलिए कि उसकी मरहूम की मजलिस की वजह से ये रवायात बयान की जा रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। इसका ज़ख़ीरे आखिरत उसको मिलेगा। बहुत हम खूबसूरत नुक्ता सोचते नहीं माशाअल्लाह। है, कभी हम इस तरफ सोचते नहीं है कि जो इंसान वसीला बन रहा है, अल्लाह ने मरीजी को भी नेमत की शक्ल में नाजिल किया है। बड़ा अजीम जुमला मैंने आपकी खिदमत वाह जी, में वाह वाह, क्या अल्लाह बात। तुम्हें पसंद करता है तो मरीज बनाया है। क्यों? ताकि मरीजी के जरिए से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये मरीजी भी एक तरह की नेमत है इंसान के लिए, और वो बीमारी भी अच्छी है जो आके चली जाए, इसमें क्या शक है? समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह ने अब कहा 1000 मरीजों की अयादत का सवाब अपने अयाल की खिदमत करना। वह अल्फे जुमातिन, 1000 नमाज जुमा का सवाब। सुभान वह अल्लाह। अल्फ जनाजतिन, 1000 नमाज़े जनाजा में शरीक होने का सवाब। अल्लाह ने घर बैठे कितने सवाब आपके लिए मुय्यन फरमा दिए पैगंबर की जबान से। घर बैठे, घर बैठे ना जा सके कहीं जनाजे में, अयाल की खिदमत कीजिए, उसका सवाब आपको मिल जाएगा। वह अल्फ जाइन युशबिहुम,
1000 भूखों को खाना खिलाने का सवाब अल्लाह ने अयाल की खिदमत में। इसलिए तो रवायत में आया जब कभी बाहर से आओ तो अयाल के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए एक तोहफा जरूर लेके जाओ, चाहे छोटी सी कंकरी ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। वो जो लम्हा होगा ना घर में वारिद होते हुए, एक चॉकलेट का, एक कंकरी का, एक टॉयज का, एक खिलौने का, और वो जो तबस्सुम और वो जो मुस्कुराहट फैमिली के ऊपर आएगी, वो अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसने कितने हजार सवाब तुम्हारी खिदमत में इस वक्त लिख दी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्फ आरिन यक्सुहुम, और 1000 बरहना लोगों को कपड़े पहनाने का सवाब है। अल्लाह अकबर। व अल्फ फरसिन युवज्जहा फी सबीलिल्लाह, 1000 घोड़े राह खुदा में देने का सवाब है, में काम आते हैं। व खैरुल लहु मिन अल्फ दीनारिन, 1000 दीनार से ज्यादा सवाब है फैमिली की खिदमत करना। यतसद्दक़ु अल मसाकीन, वो दीनार जो मसाकीन के ऊपर सदका दिए जाते हैं उनसे ज्यादा। व खैरुल लहु मिन अन यक़रा तौरात वल इंजील वल ज़बूर वल फुरक़ान, फैमिली की खिदमत करना 1000 तौरात की तिलावत, 1000 इंजील की तिलावत, 1000 ज़बूर की तिलावत, 1000 कुरान की तिलावत से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इंसान इस तरीके से अपने घर के अंदर जिंदगी गुजारेगा, जो माहौल बनाएगा, अल्लाह ने उसे सवाब लिखा। व मिन अल्फ असीरिन असरा फअतक़हा, और 1000 असीर राह खुदा में खरीद के आजाद करने का सवाब अल्लाह ने अता फरमाया है। वला यखरुजु, अब ये देखिए जुमला जिसको कहते हैं ना कि मुसद्दस का आखिरी मिसरा है या टीप का बंद है, ये रवायत के एतबार से मिसाल दे रहा हूँ। रवायत क्या कहती है? वला यखरुजु मिनद दुनिया हत्ता यरा मकानो फिल जन्ना, दुनिया से निकलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं जब तक कि वो अपना जन्नत में मकाम न दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है, कमाल है जान ग्रामी, इससे खुशगवार माहौल होता है ना इससे। और वो रवायत जो मैंने आपकी खिदमत में सरनामे कलाम करार दी है, उसका तर्जुमा भी आपकी खिदमत पेश कर देता हूँ। या अली खिदमतुल अयाल कफ़ारतुल कबाइर, अली अयाल की खिदमत करना, अहलो अयाल की खिदमत करना, ये कफ़ारा है गुनाहाने कबीरा का। इसके जरिए से गुनाहाने कबीरा खत्म कर दिए जाएंगे। दखलल जन्नत बगैर हिसाब, जन्नत में दाखिल होगा इंसान, कोई हिसाब नहीं किया जाएगा उससे। और ये जुमला वयुत्फ़िउ गज़बर रब, परवरदिगार जो गजबनाक होता है उसे वो मोम बना देगा, नर्म कर देगा अयाल की खिदमत की वजह से। और देखिए ये चीज वाकईन बड़ी कमाल की है। भाई अल्लाह जब इंसान शादी करता है तो मेहरिया होता कि नहीं होता उसका? बगैर मेहर के तो शादी नहीं है। और मेहरिया भी शायान शान होना चाहिए। जहां से भाई बड़ा कीमती जुमला आपकी नजर करने जा रहा हूँ सारे मोमिनीन के साथ, तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले के ऊपर। हर जब इंसान जब शादी करता तो शादी के अंदर मेहर मुय्यन होती है, और मेहर के लिए क्या आया? का मेहरिया वो मुय्यन होगा जो लड़की की शायान शान होगा। तवज्जो, जिस स्टेटस की लड़की है, जिस स्टेटस की गर्ल है, जिस स्टेटस की लड़की है, जिस खातून है, जो ज़ौजा, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है एक मलिका का मेहरिया आप 2-4 हजार पाउंड्स में, डॉलर में रख दे, नहीं, उसकी शायान शान होगा। ये रवायत के जुमले हैं, मेरे नहीं है। अब जाहिर सी बात है जब जन्नत में हूरों से मोमिनीन की शादी होगी तो उनका मेहर क्या होगा? वाह 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 वाह, हूरे हैं, उनका मेहर क्या होगा? अल्लाह ने के नबी ने कमाल की बात फरमाई, अहलो अयाल की खिदमत करना यही हूरुल ऐन का मेहरिया करार दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयज़ीदु बिल हसनात, नेकियों में इजाफा होगा, वद दरजात, और दर्जात बुलंद होते जाएंगे। एक सलवात भेज दे क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता जाने गिरामी। आप मुलाहिजा फरमाइए घर का, और ये सबसे बड़ा पहलू है तरबियत औलाद का। ये जो लोग कहते हैं तरबियत औलाद, ये घरेलू नुस्खे, हालांकि तरबियत औलाद तो एक बहुत बड़ा मौजू है, उसके लिहाज से मैं आपकी खिदमत में मौला कायनात की एक हदीस पेश कर दूं। मौला इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को इस जमाने के हिसाब से तरबियत दो, इस जमाने के हिसाब से। मौला ऐसा क्यों इस जमाने के हिसाब से? यानी जो जिस जमाने में, मौला कहते हैं तुम्हारा जमाना और था, तुम्हारी औलाद का जमाना और है।
یعنی کرنٹ افیئرس جو ہیں اس کے اعتبار سے اولاد کی تربیت دو. سبحان اگر اس اللہ، سے یہ کہا جائے گا کہ دادا، ہماری دادی جو ہوتی، ہمارے دادا کے لیے ایک بہت بڑے توے کے اوپر بڑی روٹی اچھی پکایا کرتی تھی، ساتھ میں لہسن کی چٹنی ہوا کرتی تھی، بچہ کیا سمجھے گا کہ موٹی روٹی کیا ہے، لہسن کی چٹنی کیا ہے؟ کرنٹ افیئر میں نہیں ہے یہ بات. مولانا ارشاد فرماتے ہیں جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کے حساب سے اپنے بچوں کی تربیت دو. اسے بتاؤ پیزا کیا ہے، برگر کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ کی بنا، میکڈونلڈس سبحان کیا ہے، اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میکڈونلڈس ماشاء کیا اللہ ہے، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. پیزا کیا ہے، برگر کیا ہے. اور یہ پیزا، میکڈونلڈس، یہ برگر حلال کون سے ہے، حرام کون سے ہے، یہ ہے کرنٹ افیئرس. سبحان اللہ، سبحان یہ واہ واہ یہ ہے اولاد کی تربیت. آج ہی تو اولاد کی تربیت کا نتیجہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے سال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا. سبحان اللہ. بھائی کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی، بے سبحان شک. بھائی کا مرتبہ کیا ہوتا، ہاں، بھائی کی تربیت کیا ہوتی ہے، یہ وہی بیان کرے گا. اور وہ بھی بڑا بھائی تھا، انہوں نے کہا جو اپنے 2 شعر میں انہوں نے اس بات کو دہرایا بھی ہے. بھائی سلطان صاحب نے، ہمارے تو بزرگ ہیں، بھائی کیا، ہمارے تو امو محترم کی جگہ، بے شک بے کہ شک. میرا بڑا بھائی تھا رتبے کے حساب سے. عزیزان گرامی، بھائیوں کو بھائیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ کربلا میں آ کے جناب عباس سے پوچھیں اپنے آقا کی محبت کتنی ہے، اپنے بڑے بھائی کی محبت کتنی ہے. ہمیشہ چھوٹا بھائی غلام ہی تو کہتا تھا اپنے آپ کو. بے شک. اور عزیزو، حسین کا وہ جملہ، حسین نے کسی موقع پر اس جملے کو بیان نہیں فرمایا. علی اکبر کی شہادت پہ نہیں کہا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ نہیں کہا، علی اصغر کے گلوے مبارک میں جب تیر لگا اس وقت آپ نے نہیں کہا، اور محمد کی لاشیں اٹھاتے ہوئے نہیں کہا. جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے پامال ہو گئے اس وقت حسین نے نہیں کہا. توجہ چاہا، کسی وقت یہ جملہ نہیں کہا. جو بھائی کے جنازے کے قریب پہنچ کر جب آخری وقت حالت اعتذار میں تھے اور حسین کو آواز دیا تھا عباس نے، اس وقت کیا کہا تھا؟ جس وقت آقا عباس نے، اچھا معرفت آقا عباس بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا بھائی میری مدد کیجئے یا آقا میری مدد کیجئے، کہتے ہیں بس میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. اب اس سے اندازہ لگائیے، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. ادھر سے جب حسین پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ الان ان کا سرا ظاہری، عباس اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی بھائی ایک ایسا کمر کا سہارا ہوتا. یہ جملہ حسین نے کسی کے جنازے پر یا کسی کی مدد کرتے وقت ارشاد نہیں فرمایا، جو جملہ اپنے بھائی عباس کے لیے کہا، الان ان کا سرا ظاہری. 2 جملے کربلا کے بڑے قیمتی ہیں عزیزو. ایک الان ان کا سرا ظاہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، اور ایک اے بیٹا اکبر، الدنیا بعد کلفا، دنیا تیرے بعد ختم ہو گئی ہے بیٹا، اب دنیا کے اندر کچھ نہیں رہا. یہ حسین ہے. جب عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ تشریف لائے اور حسین مظلوم دوڑے ہیں، اس طریقے سے دوڑے ہیں جیسے شاہین پرندہ دوڑتا ہے، اور عباس کے قریب پہنچے ہیں اور پوری گفتگو ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے بھیا عباس، میری آخری تمنا یہ ہے، زندگی بھر تم نے آقا کہا ہے، مجھے ایک بار بھائی تو کہہ دو. بس ازادارو عجیب مرحلہ ہے. ادھر سے مولا نے بھی تو کچھ کہا تھا. ایک متک آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کرو. تو میرے مولا نے کہا پھر کون سی چیز مانے کا آقا، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، ایک میں تیر لگا ہوا ہے. بس ازادارو، حسین نے ابا کا دامن لیا، عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا. بس اتنا کہنا تھا. کہا میرے بھیا عباس، آپ نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، ایک بار بھائی کہہ دو. ادھر ایک بار تو کہا یا اخی الحسین، اتنا کہنا تھا، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. بھائی نے بھائی کا غم دیکھا، ازادار و علم لے کر چلے، خیمے کے قریب پہنچے. سکینہ نے منظر دیکھا، آواز دیا، بابا علم تو لے آئے، میرے چچا کہا ہے. کتنی محبت
मोहब्बत भतीजियों को चचा से होती है कोई बयान नहीं कर सकता। मालूम नहीं हुसैन ने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन हाँ सकीना का जवाब सुन ले और मजलिस खत्म। एक मरतबा शहजादी ने छोटे छोटे बच्चों को जमा करके कहा, ये जो खाली कूजे हैं इन्हें अपने हाथों से फेंक दो, इसलिए कि अब पानी में असर नहीं होगा, मेरा चचा मारा गया। उधर भाई के सामने भाई गया, उधर भतीजी के सामने चचा की उम्मीदें टूटी। सकीना की उम्मीदें चचा से टूट गई। बच्चों ने कूजे फेंके, सकीना ने मातम किया। हाय कयामत आ गई। अला वलानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इस मजलिस का जो भी सवाब मुअय्यन मुक़द्दर फरमाया है वो मरहूमी की रूह को इसाल फरमा और हमारे तमाम मरीजों को शफा अता फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह फिद दारैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्तिमास करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि ज़ियारत दुआ के लिए तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह, क्या बेहतरीन आज का बयान था सरकार का, हमेशा की तरह। और ये बहुत ज़रूरी था, और हमारे यंगस्टर्स के लिए आज की मजलिस काश वो सुने और सवाब दायराइन हासिल करें। बिस्मिल्लाह हुजूर। वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से, अपने वालिदैन और जुमला मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से, और खुसूसन मोहतरम राजा सुल्तान मुराद साहब के फैमिली और उनके भाई और उनके मरहूमीन की जानिब से, और बानी आबिद अली साहब के मरहूमीन की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलियिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़काह व अमरत बिल मअरूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअल्लाहु रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, वलअनल्लाहु मतन क़तलतक वलअनल्लाहु मतन ज़लमतक वलअनल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबिल शामिक़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बि अंजासिहा वलम तुलबिस्मिल मुदलहिमातिस सियाबिहा, वअशहदु अन्नका मिन दआमिद्दीन वरकानिल मोमिनीन, वअशहदु अन्नका इमामुल बर्रियुत तक़ी रज़ीज़की हादियुल महदी, वअशहदु अन्नल अइम्मत मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व अलामुल हुदा व उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहदिद दुनिया व उशहिदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रसुलहु अन्नी बिकुम मुमिन व बिइयाबिकुम मुक़िन बिशराइ दीनी व ख़वातिम अमली व क़ल्बि लिक़ल्बिकुम सिल व अम्रि लिअम्रिकुम मुत्तबि, सल्वातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला ग़ाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहा शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश्शिया व ज़व्वार यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अब्नाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असरफ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक मुज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फी हाज़िहि सा फी कुल्ली सा वलिय्यन व वलिय्यन हाफ़िज़न व हाफ़िज़न क़ाइदन व व नासिरा नासिरा व दलीलन व अना हत्ता हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु वतुमत्तिअहु फ़ीहा फ़ीहा तवीला तवीला बिरहमतिका या अनत या अरहमर अरहमर राहिमीन। राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, बेहतरीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सदक़े आमीन में अपने हबीब और उनकी पाको पाक हाल के तमाम हाजरीन और सामीन और बिलखुसूस मौलाना साहब का, रेहान हैदर साहब का, अव्वल तो रेहान नाम ही प्यारा है, क्या अल्लाह बात। उनको जज़ाए खैर दे और ये खुशबू रेहान हमेशा बाकी रखे। इलाही और आमीन। वही आमीन गज़नफ़र जाफरी साहब को जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। इलाही आमीन वही बेटे आमीन। डॉक्टर अब्बास साहब भी बड़े एक्टिव आदमी हैं, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर दे। आबिद वही साहब को, आमीन। जहाज़ेब भट्टी को, डॉक्टर तकी साहब को और सबको, जितने सामीन हैं सबको जज़ाए खैर दे परवरदिगार आलम। अलावा गम हुसैन के बल्कि गम चारदा मासूमीन के कोई और गम ना होने। सदक़े में इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। ज़ाकिला राय साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, कोई गम इलाही आमीन। गम हुसैन की। सामीन, एक मरतबा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपने आज के इस मजलिस में शिरकत फरमाई और अपना वक्त निकाला। ख़ास तौर पे आबिद अली भाई का ये हमेशा हमारे लिए बेहतर से बेहतर मिसालें कायम करते हैं। माशाल्लाह, देखें कि उनकी वो हमसायगी का हक उन्होंने अदा कर दिया आबिद अली भाई ने, कि उनके भाई की सारे सवाब की मजलिस जो है इन्होंने करवाई। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। आप दूरा तेरा सवाब आबिद भाई करवाते हैं और माशाल्लाह हमारे लिए बेहतर से बेहतर मिसालें कायम करते हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, इल्म में, हिल्म में, रिस्क में और बरकत अता फरमाए। इलाही आज आमीन। आप सबसे इजाजत इंशाअल्लाह अगली शब जुमा तक के लिए। शाद रहें, आबाद रहें। मैं अल्लाह खुश हाफिज, शब बखैर। बखैर जी, खुदा हाफिज़ सबको। हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। वाह वाह, क्या माशाअल्लाह कहने हैं, माशाअल्लाह। क्या बोलता हुआ मिसरा है, वाह मैं वाह। खुश नसीब हूँ मुझ पे बहुत अच्छा। करम करम हुसैन